گھٹا چھا گئی چاروں طرف. جیسے ہی میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کیا وہ بوندیں پڑنے لگی. پھر تو ایسی دھوئے دار بارش ہوئی کہ اب کیا کریں. خیر میں بولتا رہا. میں نے کہا کہ عوام سے کہ ہمت سے کام کریں, بارش ابھی تھوڑی دیر میں بند ہو جائے گی. خیر وہ پلاسٹک کے کور مائک وغیرہ پہ لپیٹ کے میں تقریر کرتا رہا. جیسے جیسے میری تقریر آگے بڑھتی رہی بارش اتنی زیادہ تیز ہوتی رہی یہاں تک کہ نشتر پارک بھر گیا اور لوگ اس میں باقاعدہ آدھے آدھے ڈوبنے لگے. لیکن صاحب یہ بھی اللہ کا بڑا کرم, اس کا احسان, ایک آدمی اٹھ کے نہیں بھاگا جلسے سے. وہ جلسہ جو تھا اس نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہلا کے رکھ دیا کہ یہ کون سے نوجوان ہیں, یہ اتنا بڑا جلسہ کر لیا انہوں نے. بڑی بڑی پارٹیز نہیں کر پاتی اور دھوئیں دار بارش کوئی اٹھ کے نہیں گیا, یہ مخلوق کیسی ہے. بس اس کے بعد دوسرا بڑا جلسہ یہ طے ہوا مرکزی کمیٹی کا کہ 31 اکتوبر 1986 کو پکا قلعہ حیدرآباد میں ہوگا. اس دن جناب جو ہے ایجنسیوں نے اسٹیبلشمنٹ نے اپنا منصوبہ بنا لیا. پروگرام آ گیا تھا اخبار میں کہ آشا واٹر پمپ سے آشا منزل تک تمام کاریں وغیرہ وہ لگ جائیں گی اور قائد تحریک جلوس کو لیڈ کریں گے. ہوا یہ کہ میرے ذہن میں کچھ قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈالی کہ آپ رات ہی کو حیدرآباد نکل لیں, کیونکہ اس سے پہلے جو واقعات ہوئے تھے اس نے مجبور کیا اور اللہ نے ذہن میں ڈالی کہ ڈی سی اشفاق میمن ہوا کرتا تھا اس زمانے میں ڈی سی ایسٹ کا. اس نے فون کر کے بلایا کہ 8-10 آدمی آپ بھیج دیں یا ہمارے پاس سوراب روڈ سے پٹھانوں کا گروپ بھی آ رہا ہے. میں نے کہا کائی کے لیے؟ کہنے لگے ان کو کچھ خدشات ہیں اور وہ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں. میرے دل میں کوئی شک ہی نہیں تھا, میں نے بھیج دیا. وہاں پہ جو باتیں ہوئیں تو وہ کہ صاحب وہ جس سے اندازہ ہوا جیسے کوئی لڑائی یا جھگڑا ہوگا سوراب روڈ پہ, یہ بات میرے لیے حیران کن تھی. خیر میں لوگوں کے جو ڈیلیگیشن گیا تھا اس کی باتیں سن کر میں نے پورے کراچی کا چکر لگایا. رات ہی کو تقریباً کوئی 3, 3:30, 4 بجے تک پورے کراچی میں چکر لگاتا رہا. ہر سٹال پہ گیا. میں نے کہا جب سوراب گوٹ سے جلوس نکلے تو کوئی نعرہ نہیں لگائے گا. یہ میسج دے کے میں واپس آیا. آتے ہی ایک دم یہ خیال آنے لگا کہ آپ فوراً روانہ ہو جائیں. تو ہم 5 بجے اپنے مرکزی کمیٹی کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے حیدرآباد نکل رہے. اور حیدرآباد میں ہوٹل تھا سارڈینا ہوٹل. اس میں ہم نے ٹیلی فون پے کر کے, اپنا نام نہیں لیا ہم نے مطلب کر کے ساتھیوں سے بات کر کے حیدرآباد کے کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں سارڈینا ہوٹل میں, فوراً بکنگ کرو, صبح پہنچیں گے وہ 6-7 بجے. وہ ہم تھے, ہمارے ساتھی. سارڈینا ہوٹل میں ہم چلے گئے. وہاں پر صحافی ناراض ہو رہے تھے کہ بھئی آپ کراچی سے لوگ صحافی لے کر آ رہے ہیں, کیا حیدرآباد میں صحافی نہیں ہے؟ تو میں نے ان کو پہلے بلا لیا سارڈینا ہوٹل میں کہ وہ کچھ پوائنٹ چاہتے تھے پہلے سے. تو میں نے کہا میں لکھ کے تقریر تو کرتا نہیں ہوں, لیکن جو چیزیں میں مطلب مرکزی کمیٹی میں ڈسکس ہوئی ہیں وہ آپ لکھ لیجئے. تو وہ میں نے ان کو لکھوا دی. سر وہ لکھ کے چلے گئے. اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو میں نے ساتھیوں کو دیکھا کہ سب کے چہروں پہ غم. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا بات ہے؟ تو پھر میں نے ساتھیوں کو بلایا ذرا یہ. تو ایک ساتھی کی میں نے آنکھوں میں آنسو دیکھے. میں نے کہا کیا بات ہے, خیریت؟ تو کوئی مجھے نہیں بتا. کہ نہیں اللہ بھائی آپ بیٹھے آپ اندر بیٹھے, کچھ نہیں. وہ
ابھی کوئی چیز کنفرم نہیں. میں نے کہا کیا کنفرم نہیں؟ پھر میں نے ساتھیوں کو سب کو بلایا. میں نے کہا دیکھو 2 منٹ بعد بتانی ہے یا 10 منٹ بعد بتانی ہے، بات تو بتانی ہے. آپ سچ سچ بتائیے کیا بات ہوئی ہے، مجھے تو بتائیے تاکہ میں اپنا ذہن بھی اس پہ لگا سکوں، غور کر سکوں کہ اس کا حل کیا ہے. کہنے لگے سوراب گوٹ پہ فائرنگ ہو گئی ہے اور 7 ہمارے ساتھی وہاں شہید ہو گئے اور درجنوں زخمی ہیں. اور اسی طرح دوسری فائرنگ حیدرآباد مارکیٹ چوک پر ایک ہوٹل سے ہوئی ہے، ایک خاص زبان بولنے والے کے. اور وہاں پر اتنے 6 ساتھی وہاں شہید ہوئے اور باقی زخمی ہیں. اب میرے لیے تو بڑا ایک عجیب امتحان آ گیا کہ جلسہ کریں نہیں کریں. اور اس دن حیدرآباد کی تاریخ کا وہ سب سے بڑا جلسہ تھا. میں نے سوچا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ 7 خیریت کے جلسہ کر دے، باقی اس کو دیکھتے ہیں. میں نے کہا ساتھیوں گاڑی نکالو اور روانہ ہو جلسے کے لیے، کیونکہ رش بہت تھا. تو میں نے کہا بہت دیر لگے گی. خیر کرتے رہے چلتے رہے آخرکار جلسہ گاہ پہنچ گئے. وہاں پوری مرکزی کمیٹی کا میں نے مختصر سا اجلاس کیا اور میں نے کہا کوئی شخص اپنی تقریر میں نہ سوراب گوٹ کے سانحے کا تذکرہ کرے گا، نہ حیدرآباد مارکیٹ چوک کے سانحے کا تذکرہ کرے گا. جو تقاریر ہے مشن کی، مقصد کی، وہ صرف آپ کریں. پوری تقریر سب نے کی، میری تقریر ختم ہو گئی لیکن میں نے اس میں اس کا تذکرہ نہیں کیا. پھر یہ طے ہوا کہ میں کراچی چلا جاؤں گا واپس، کیونکہ وہاں ہنگامے شروع ہو چکے تھے. عظیم بھائی وہ اور دیگر رہنما وہ رہ جائیں گے، میرے ساتھ ایس ایم طارق شہید جو شہید ہو گئے بعد میں، وہ صرف کراچی جائیں گے. تو ہم سپر ہائی وے کے بجائے نیشنل ہائی وے سے کراچی کے قریب پہنچنے لگے. گھگر پھاٹک پر وہی اشفاق میمن ڈی سی وہ پوری نفری ساری گاڑیاں رکی نکال لیا. آ جائیے الطاف صاحب، اور جناب بٹھا لیا کہ یو آر انڈر اریسٹ. میں نے کہا کس بات پہ؟ کہنے وہ سوراب گوٹ پہ گولیاں چلی ہیں، وہاں بڑے لوگ مر گئے. میں نے کتنے لوگ مرے؟ حالانکہ کوئی سوراب گوٹ پہ رہنے والا مرا ہی نہیں تھا. میرے ایم کے اے پی ایم سی کے لوگ تھے. تو الٹا الزام ہم پہ لگا کے اور مجھے کلا کوٹ تھانے میں لے جایا گیا میرے ساتھیوں کو. اس کے بعد مجھے لے جا کے بلدیا کمپلیکس ایک جگہ ہے پولیس ٹریننگ سینٹر جنگل میں، اب تو آبادی ہوئی ہوگی، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں 86 کی. بالکل جنگل بیابان تھا، پیچھے منگو پیر کی پہاڑیاں تھیں. وہاں مجھے 17 دن انہوں نے رکھا، مجھے سونے نہیں دیا، مجھے چلاتے رہے کمرے میں. یہ میری ٹانگیں سوج گئی اور مجھ سے طرح طرح کے لوگ سوالات کرتے رہے، ٹارچر کرتے رہے اور بالآخر اس نتیجے پہنچے کہ مجھے پیشکشیں کریں اور مجھ پر الزام لگایا کہ تم جی ایم سید سے پیسے لیتے ہو اور تم سن گئے تھے اور وہاں سے تم نے پیسے لیے. میں کبھی زندگی میں سن گیا ہی نہیں. جی ایم سید مرحوم صاحب سے میری جو ملاقاتیں ہوئی تھیں یہ 86 سے پہلے ہوئی تھی. اس وقت جب وہ جنا ہاسپٹل میں بیمار حالت میں داخل تھے، میں عیادت کے لیے گیا تھا ان سے. لیکن بہرحال انہوں نے یقین نہیں کیا اور کہنے لگے تمہیں یہ منگو پیر کی پہاڑیوں پہ لے جا کے مار دیں گے. میں نے کہا مار دو، حالت تو میری بری ہو ہی چکی تھی بالکل. اور میں نے زندگی میں پہلا یہ ٹارچر سیل دیکھا تھا، پولیس کی اور ایجنسیوں کی مار دے کی تھی. تو میں تو خود مرنے کی دعا کر رہا تھا اللہ سے کہ اس سے جو بہتر ہے موت ہی آ جائے. وہ سب جھوٹ کہہ رہے تھے کہ جھوٹ لکھو. میں نے کہا میں جھوٹ نہیں لکھ سکتا. پھر آ گئے وہ پیشکشوں پہ
میں نے کہا نہیں مجھے کوئی پیشکش، مجھے نہ کوئی پائی چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ پلاٹ چاہیے، نہ پرمٹ چاہیے۔ اس کے بعد پھر مار کٹائی شروع۔